العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آخری لائن کی عبارت ہے وَلَنَا أَنَّهُ أَحْدَثَ صَنْعَةً مُتَقَوَّمَةً. ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے ایک متقوم صنعت کو وجود بخشا ہے. جب اس نے جس چیز کو غصب کیا اس میں ایسا تصرف کیا کہ وہ تصرف کی وجہ سے اس کا نام بھی ختم ہو گیا اور اس کا جو عظیم مقصد ہے، بڑا نفع ہے، وہ بھی ختم ہو گیا. تو ہم کہیں گے اس نے اس کو صنعت متقومہ بخشا ہے. لہذا کہا جائے گا کہ اس احداث نے، اس صنعت نے گویا کہ مالک کے حق کو من وجہ ختم کر دیا. فصیر حق المالک ہالکا من وجہ. دیکھیے کیسے. الا تری انہ تبدل الاسم وفات معظم المقاصد. کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ نام بدل گیا اور اس کا بڑا مقصد فوت ہو گیا. وحقہ فی الصنعۃ قائم من کل وجہ. اس کا نام بدل گیا، اس کا مقصد فوت ہو گیا، لیکن غاصب کا حق صنعت کے اندر باقی ہے. چونکہ اس کو ایجاد کرنے والا، اس کو بنانے والا غاصب ہی ہے، تو اس صنعت کے اندر اس کا حق قائم ہے من کل وجہ. ادھر مالک کا حق من وجہ باقی ہے. اگر دیکھا جائے تو من وجہ چونکہ ختم ہو گیا ہے، وہ چیز جس نام کے ساتھ جانی جا رہی تھی وہ نام باقی نہیں رہا، اس کا جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. تو گویا کہ مالک کا حق اس میں من وجہ باقی تو ہے لیکن من وجہ ختم ہو گیا. اور غاصب کا حق صنعت میں اگر دیکھا جائے تو من کل وجہ قائم ہے، تو اس کا پلہ بھاری ہے. لہٰذا کریں ہیں فَيَتَرَجَّوْ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ فَائِتٌ مِّن وَجْهٍ. کریں کہ راجع ہوگا اس اصل پر جو کہ وہ من وجہ فائت ہے، یعنی مالک کے حق پر وہ راجع ہو جائے گا جو کہ مالک کا حق من وجہ ختم ہو گیا ہے. وَلَا نَجْعَلُهُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دے رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ملکیت ایک نعمت ہے اور نعمت کا سبب ہم غیر مشروع چیز کو، غیر مشروع فعل کو نہیں قرار دے سکتے. اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ملکیت کا سبب اس اعتبار سے نہیں بنا رہے ہیں کہ وہ ممنوع ہے، بل من حیث انہ احداث الصنعۃ المتقومہ. بلکہ ہم تو اس اعتبار سے اس کو سبب بنا رہے ہیں کہ وہ ایک متقوم چیز کا، ایک نئی چیز کی ایجاد ہے. بخلاف الشاة لأن اسمها. اس کے بعد بتا رہے برخلاف بکری کے، اس لیے کہ اس کا نام باقی ہے ذبح کے بعد اور چمڑی نکالنے کے بعد بھی. لہذا اس کو ماقبل کے مسئلے میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہاں تو اس کا سرے سے ابھی نام ہی نہیں ختم ہوا ہے. جب نام ہی نہیں ختم ہوا ہے تو پھر وہ مالک کی ملکیت ہی میں رہے گی. وَهَذَا الْوَجْهُ يَشْمَلُ الْفُصُولَ الْمَذْكُورَةَ. اور یہ وجہ شامل ہے، مشتمل ہے تمام مذکورہ فصلوں پر، اور اس پر دوسری چیزیں بھی متفرع ہوں گی، اس کو آپ یاد کر لیجئے. وَقَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْإِنْتِفَاءُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّي بَدْلَهَا. اور آپ کا قول
اس کے لیے اس سے انتفاع جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا بدل ادا کر دے، یہ استحساناً ہے، یہ استحساناً ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، والقیاس یکون لہ ذلک ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے وہ جائز ہو۔ جب وہ اس کا مالک مان لیا گیا، مالک کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، تو اب اس کے لیے وہ جائز ہونا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، اور یہی امام حسن اور زفر علیہم الرحمہ کا قول ہے۔ وہکذا عن ابی حنیفہ رواہ الفقیہ ابو اللیث، اور یہی ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے جس کو فقیہ ابو اللیث نے روایت کیا ہے۔ جی، قیاس کی وجہ کیا ہے؟ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے وہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَوَجْهُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِلتَّصَرُّفِ، اور اس کی وجہ تصرف کے لیے ملک مطلق کا ثابت ہونا ہے، اور یہاں پہ غاصب کے لیے ملکیت کو ثابت مانا گیا۔ جب ثابت مانا گیا تو اس کے لیے وہ جائز ہونی چاہیے۔ الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر غاصب نے اس کو ہبہ کر دیا یا اس کو بیچ دیا تو اس کے لیے جائز ہے، جائز ہے، تو اس سے انتفاع کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ یہ ہے قیاس کا تقاضا اور قیاس کی وجہ۔ وجہ الاستحسان، لیکن استحساناً جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ قول علیہ السلام، استحسان کی وجہ آپ علیہ السلام کا قول فی الشاة المذبوحة المصلیہ، اس بکری ذبح کی ہوئی بھنی بکری کے سلسلے میں جو بغیر مالک کی اجازت کی رضامندی کے ذبح کی گئی تھی، اس بکری کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اطعموها الاسارى، کہ اسے قیدیوں کو کھلا دیا جائے، قیدیوں کو کھلا دو۔ افاد الامر بالتصدق زوال ملک المالک وحرمت الانتفاع للغاصب قبل الارضاء، امر بالتصدق نے فائدہ دیا مالک کی ملکیت کے زوال کا اور غاصب کے لیے انتفاع کی حرمت کا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا صدقہ کرنے کا، اطعم الاسارى، تو صدقہ کرنے کا حکم دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک کی ملکیت ختم ہو گئی، ورنہ تو صدقہ کرنا جائز نہیں ہوتا، چونکہ دوسرے کا مال ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے غاصب کے لیے اس سے انتفاع کی حرمت کو بھی ثابت کر رہا ہے کہ غاصب کے لیے اس سے انتفاع جائز نہیں ہے رضامندی سے پہلے۔ وَلِأَنَّ فِي إِبَاحَةِ، عقلی دلیل کیا ہے؟ وَلِأَنَّ فِي إِبَاحَةِ الْإِنْتِفَاعِ فَتْحُ بَابِ الْغَصْبِ، اور اس لیے کہ انتفاع کو مباح قرار دینے میں غصب کے دروازے کو کھولنا ہے۔ پھر تو کوئی بھی آدمی کہے گا چلو غصب کر کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پھر واپس کر دیں گے، تاوان ادا کر دیں گے وغیرہ ذالک، لہٰذا حرام ہو جائے گا رضامندی سے پہلے بالکل، لمادۃ الفساد، فساد کی وجہ سے۔ رہی بات اس کے بیع کے نفاذ کی، اس کو بتا رہے ہیں وَنِفَاذُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ مَعَ الْحُرْمَةِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ، اس کے بیع اور اس کے ہبہ کا نافذ ہونا حرمت کے پائے جانے کے ساتھ ملک کے پائے جانے کی وجہ سے ہے۔ باوجود کہ حرمت پائی جا رہی ہے، پھر بھی بیع کو نافذ کیا جا رہا ہے، ہبہ کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس چیز کا مالک ہے۔ جب مالک مان لیا گیا تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی، اس کا ہبہ نافذ ہو جائے گا۔ کما فی الملک الفاسد، جیسا کہ ملک فاسد کے اندر۔
آگے دیکھتے ہیں وَإِذَا أَدَّى الْبَدَلَ يُبَاهُ لَهُ، کرے کہ جب بدل ادا کر دیا تو اس کے لیے وہ چیز مباح ہو جائے گی، اس کے لیے وہ چیز مباح ہو جائے گی۔ لأن حق المالک صار موفا بالبدل، اس لیے کہ بدل کی وجہ سے مالک کا حق اصول ہو گیا۔ جیسے انسان کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں قیمت لے لیتا ہے تو مبیع سے مشتری کا فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے، ایسے یہاں پر بھی جب غاصب نے بدل ادا کر دیا تو اس کے لیے وہ چیز مباح ہو جائے گی، اس لیے کہ مالک کا حق بدل کے ذریعے بدل کی صورت میں اصول ہو گیا۔ فحصلت مبادلۃ بالتراضی، تو مان لیا جائے گا کہ یہ مبادلہ ترازی کے ساتھ پیش آ گیا، حاصل ہوا ہے۔ فحصلت مبادلۃ بالتراضی، لہذا مبادلہ بالتراضی حاصل ہو گیا۔ وَكَذَا إِذَا أَبْرَأَهُ، اور اسی طرح جب مالک نے اس کو بری کر دیا، لِسُقُوطِ حَقِّهِ بِهِ، ظاہر سی بات ہے جب مالک ہی بری کر دے تو پھر اس کا حق ساقط ہو گیا بری کرنے کی وجہ سے۔ وَكَذَا إِذَا أَدَّى بِالْقَضَاءِ، اور اسی طرح جب قضا کی وجہ سے ادا کیا، قاضی نے فیصلہ دیا غصب کو بدل ادا کرنے کا اور اس نے ادا کر دیا، تب بھی کیا ہے اس کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے گی۔ او حاکم نے اس سے ضمان لے لیا، ضمنہ الحاکم، یا حاکم نے اس سے ضمان لے لیا یا مالک نے اس سے ضمان لے لیا، لوجود الرضاء منہ، رضامندی کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی طرف سے، لأنه لا يقضى الا بطلبه او لا يقضي القاضي الا بطلبه، اس لیے کہ قاضی اس کی طلب کے بغیر فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو ان تمام صورتوں میں یعنی ادا کر دیا یا پھر حاکم نے اس کو ضامن بنا کر حاکم ضمان لے لیا یا مالک اس کو ضامن بنا کر کے خود قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی ضمان لے لیا، چونکہ قاضی کا فیصلہ بعد میں اگلے انہو لا یقضی الا بطلبی، قاضی اس کی طلب کے بعد ہی فیصلہ کرے گا، تو اس فیصلے سے پہلے ہی مالک نے اس کو ضامن بنا دیا اور ضمان وصول کر لیا یا حاکم نے اسے ضمان وصول کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں کریں کہ اس کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے گی چونکہ رضامندی پائی گئی۔ وعلى هذا الخلاف اذا غصب حنطة، اور اسی اختلاف پر ہے جب گیہوں غصب کیا پھر اس کی کھیتی کی یعنی اس کو بو دیا، او نواة فغرسها، یا گٹھلی غصب کی اور اس کو زمین میں گاڑ دیا چھپا دیا، تو کریں کہ اسی اختلاف پر ہے کہ اس کا مالک ہمارے نزدیک غاصب ہو جائے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ غیر ان عند ابی یوسف یباح الانتفاع فیہما، علاوہ اس کے یا مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جائے گا، فیہما دونوں صورتوں میں، قبل اداء الزمان، زمان کی ادائیگی سے پہلے، زمان ادا کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ لوجود الاستہلاک من کل وجہ، من کل وجہ استہلاک کے پائے جانے کی وجہ سے، بخلاف ما تقدم، برخلاف ما قبل کی صورت کے، جس نے بکری غصب کیا اور اس کو ذبح کیا تو کرے اس میں انتفاع جائز نہیں تھا۔ کیوں؟ لقیام العین فیہ من وجہ، عین کے قیام کے یا عین کے پائے جانے کی وجہ سے، من وجہ، چونکہ اس صورت میں ابھی عین کا وجود ہے، من وجہ، اس لیے اس صورت میں انتفاع جائز نہیں تھا۔
وفی الحنطۃ یزرعها، اور گیہوں کے اندر جس کو اس نے بو دیا، لا یتصدق بالفضل عنده، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زائد چیز کا صدقہ نہیں کرے گا۔ خلاف لہما، طرفین کا اختلاف ہے، اور اس کی اصل ما تقدم، وہی ہے جو گزر چکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.